بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہم پروین شاکر کی غزل نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ غزل یہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ تو چلو آئیں شروع کرتے ہیں۔ یاد کیا آئیں گے وہ لوگ جو آئے نہ گئے، کیا پذیرائی ہو ان کی جو بلائے نہ گئے۔ غزل کے مطلع میں شاعرہ فرماتی ہے، یعنی پروین شاکر فرماتی ہے کہ ان لوگوں کو کیا یاد کریں جن کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، بالکل جن کے ساتھ کوئی آنا جانا نہ ہو، جن کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، جن کے ساتھ کوئی واقفیت نہ ہو، ان لوگوں کو کیا یاد کرنا، یعنی ان لوگوں کو ہم کیا یاد کریں جن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو، جن کے ساتھ کوئی واقفیت نہ ہو، ان لوگوں کو کیا یاد کرنا، اور ان لوگوں کی کیا پذیرائی ہو، یعنی ان لوگوں کا کیا استقبال، پذیرائی سے مطلب استقبال، منظوری، ان لوگوں کی کیا منظوری ہو، ان لوگوں کا کیا استقبال کریں جو بالکل جن کو دعوت پہ نہ بلایا گیا ہو، اور جو بن بلائے مہمان بن کر آئیں ان کی پذیرائی نہیں ہوتی ہے۔ جو بنا دعوت کے جو بن بلائے مہمان آتے ہیں، بن بلائے مہمان بن جاتے ہیں، ان کا استقبال نہیں کیا جاتا ہے، یعنی ان کی پذیرائی نہیں ہوتی ہے، اور بالکل ان لوگوں کے ساتھ بھی وہ لوگ بھی یاد نہیں آتے ہیں جن کے ساتھ واقفیت نہیں ہوتی ہے، جن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ بارشیں رقص میں تھیں اور زمین ساکت تھی، عام تھا فیض مگر رنگ کمائے نہ گئے۔ اس شعر میں شاعرہ فرماتی ہے کہ فیض عام میں بھی ہم کچھ حاصل نہ کر پائے، یعنی فیض عام سے مراد جہاں ہر کسی کا فائدہ ہو، جس میں ہر کسی کو فائدہ پہنچایا جائے، یعنی جب فیض عام تھا تب بھی ہم اپنا فائدہ حاصل نہ کر پائے۔ بارشیں تو پرسکون انداز میں زمین کو سیراب کرتی تھی، یعنی وہ ماحول تھا، نوازنے اور عطا کرنے والا ماحول تھا، جب بارش سے زمین ہر طرف سیراب ہو رہی تھی، اور وہ یہ ماحول تھا جب نوازا جاتا تھا، جب نوازا گیا تھا، جب عطا کیا، یعنی عطا اور نوازنے والا ماحول تھا، لیکن ہم ایسے میں بھی کوئی رنگ اپنے لیے حاصل نہ کر سکے، یعنی ہمیں کوئی فائدہ نہ ہوا، ہمیں کوئی فیض نہ ملا۔ پر سمیٹے ہوئے شاخوں میں پرندے آ کر ایسے سوئے کہ ہوا سے بھی جگائے نہ گئے، یعنی شام ہوتی ہے، یہاں پہ اشارہ کرتے ہیں کہ شام ہوتے ہی جب پرندے اپنا گھونسلہ ڈھونڈتے ہیں، اپنا آشیانہ ڈھونڈتے ہیں، اپنے پروں کو سمیٹے ہوئے اپنے آشیانے، اپنے گھونسلوں کی طرف آتے ہیں، اور انہیں راحت کی نیند نصیب ہو جاتی ہے، بالکل راحت کی نیند میں وہ سو جاتے ہیں۔ اتنی گہری نیند ہوتی ہے ان پرندوں کی، انہیں ہوا بھی نہیں جگا سکتی ہے، انہیں اپنے گھونسلوں میں بہت ہی آرام اور سکون میسر ہوتا ہے، یعنی اس سے یہ ہم کہیں گے کہ ایک کہاوت ہے کہ شرق ہو یا غرب، گھر آخر گھر ہی ہوتا ہے، یعنی اس کو انگریزی میں بھی ایک ایسا کہتے ہیں کہ ایسٹ اور ویسٹ، ہوم از دا بیسٹ، یعنی جہاں کہیں بھی ہو وہاں، بالکل جہاں کہیں بھی ہو ہمارا گھر، لیکن ہمیں اپنے گھر میں سکون میسر ہوتا ہے، چاہے مغرب میں ہو چاہے مشرق میں ہو، جہاں کہیں بھی ہمارا گھر ہو، اپنے گھر میں انسان کو سکون ہوتا ہے، اپنے ہی گھر میں سکون نصیب ہوتا ہے۔ تیز بارش ہو، گنا پیڑ ہو، ایک لڑکی ہو، ایسے منظر کبھی شہروں میں تو پائے نہ گئے، یعنی یہاں پہ شاعرہ گاؤں کے ماحول کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہے، یعنی گاؤں کے ماحول کو یاد کرتے ہوئے فرماتی ہے کہ تیز بارش ہو رہی ہو، اور ایک اکیلی لڑکی اپنے آپ کو بارش سے بچانے کے لیے گھنے پیڑوں کا سہارا لے کر ان کے نیچے اکیلی کھڑی ہو جاتی ہے، یعنی بارش سے بچنے کے لیے وہ کسی گھنے پیڑ کے تلے کھڑی ہو جاتی ہے، اس کے سائے تلے۔ ایسے منظر تو صرف گاؤں میں ہی، صرف دیہات میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں، نہ کہ ایسے منظر شہروں میں نظر آتے ہیں، یعنی شہروں میں ایسے منظر کہاں ہیں، یہ پرسکون زندگی تو گاؤں میں ہی میسر ہوتی ہے، یعنی گاؤں کی جو زندگی ہے اس کی ایک اپنی الگ اہمیت ہے۔ دراصل شاعرہ یہی سمجھانا چاہتی ہے، گاؤں کی جو زندگی ہے اس کی اپنی الگ ہی انفرادیت ہے۔
روشنی آنکھ نے پی اور سرے مژگانے خیال، چاند وہ چمکے کہ سورج سے بجھائے نہ گئے۔ غزل کے آخری شعر میں شاعرہ فرماتی ہے، روشنی آنکھ نے پی اور سرے مژگاں خیال، کہ جب دل کے دکھوں میں ابال آیا تو آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ یعنی جب دل کے دکھوں میں ابال آ گیا، جب وہ جاگ گئے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنسو سے بری آنکھوں میں نظر گم ہو گئی، لیکن خیال کی پلکوں کے سرے پر آنسو کے قطرے ایسے یعنی چمکیلے چاند روشن کر گئے جو سورج سے بھی بجھائے نہ گئے۔ یعنی اس کے جو آنسو کے قطرے تھے وہ اس قدر چمکیلے تھے کہ سورج کی چمک بھی ایسی نہیں تھی۔ دراصل سرے مژگان سے مراد جو آنکھوں کا کونا ہوتا ہے اسے بولتے ہیں سرے مژگان دراصل پلکوں کو بولا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ یہ کہیں ایسی غلطی کسی سے نہ ہو کہ اس کو سے مطلب نکالے، یہ دراصل جو حرف ہے۔ سرے مژگان یعنی کہ پلکوں کا وہ کونا، آنکھوں کا وہ کونا، جہاں سے کبھی رونے کے سمے پہ وہ آنسو کونے سے نکل جاتے ہیں، اسی کو بولتے ہیں سرے مژگان۔ یعنی آنسو کے وہ قطرے جو سورج سے بھی چمکیلے تھے اور روشن تھے۔ مراد جب دل بھر آتا ہے، آنکھوں میں آنسو بھر جاتے ہیں اور انسان کے دل و ذہن کی گہرائیوں سے نہایت عمدہ اور پرتاثر خیالات ابھرتے ہیں، اور وہ جو ہمارے جو وہ عمدہ اور پرتاثر خیالات ابھرتے ہیں اور شعر کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ یعنی کہ جب انسان کا دل بھر آتا ہے اور ایسے میں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور انسان کے دل و ذہن میں اس کی دل و ذہن کی گہرائیوں سے ایک عمدہ خیال یا پرتاثر خیالات پیدا ہو جاتے ہیں، ابھر جاتے ہیں، اور وہ خیالات شعر کی صورت میں باہر آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری غزل مکمل ہوئی۔ دوسرے ویڈیو میں دوسری غزل کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔